ایرانی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں محمد باقر کالباف نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایک نئی مساوات جو ہے وہ جنم لے رہی ہے، اور ایران نے ابھی اپنی مکمل حکمت عملی شروع ہی نہیں کی. مطلب یہ ایک دھمکی جو ہے وہ ان کی جانب سے دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہم سر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے سے زیادہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ ایران کو اکسا رہا ہے. کچھ لگتا ہے آپ کو ایسا؟ جی بالکل جی آکاشا، بہت شکریہ. یہ کل بھی اس موضوع پہ بات ہوئی تھی، اور اس میں جو رات گئے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کہ رات گئے آپ کو پتہ ہے یو ای پہ اٹیک ہوا، اس کی آج پرائم منسٹر نے مذمت کی ہے. وہ حالانکہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ نہیں تھا یو ای، میزائل تو فائر ہوئے. پھر جو امریکی جہاز پہ بھی انہوں نے میزائل فائر کیے. جو حکمت عملی امریکی صدر کی وہ سمجھ سے بالا تر ہے. وہ بڑے فخر سے خود کو کہتے ہیں، اپنی تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں بحری قزاق. ہم نے تو سنا ہوا تھا یمن کے بحری قزاق. تو یہ ویسے میری رائے میں یہ امریکی عوام کا ہی فیصلہ ہے کہ انہیں صدر بنایا ہے. ہم تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جمہوری سسٹم ہے. لیکن ایک ایسا صدر بن گیا ہے جو قزاق ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے، یعنی ڈاکو ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہے. سپر پاور کا صدر. سپر پاور تو دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہے، معاملات کو بہتر کرتی ہے. اور انہوں نے ووٹ لیا کہ میں جنگیں بند کراؤں گا. نوبل امن ایوارڈ کے لیے بھی انہیں پاکستان نے نامینیٹ کیا. لیکن اب ان کی جو غیر سنجیدگی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. وہ معاملات ٹھیک کرنا کی طرف سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی، باقی ممالک نے بھی کی، اور ایک معاہدے کے قریب آپ دونوں کو لے آئے. لیکن امریکی صدر بار بار شرائط بدلتے ہیں، تجاویز بدلتے ہیں، جس سے صورتحال خراب ہوتی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی بڑی انہوں نے پوسٹیں لگائی میں بحری قزاق ہوں. بھئی آپ کو تو یہ شرم آنی چاہیے، یہ الفاظ بھی استعمال کرتے ہوئے. آپ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور آپ یہ فکرہ استعمال کر رہے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں. یعنی دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا صدر بھی ہوں، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہوں. اس کی دلیل میں یہ دوں گا، وہ ایک ٹویٹ کرنے سے پہلے اپنے خاص جو ان کے بزنس مینوں کا سرکل، ان کی فیملی کا ہو گیا یا باقی ہو گیا، ان کو بتا دیتے ہیں کہ میں اب دھمکی امیز ٹویٹ کرنے لگا ہوں. اب آئل کی پرائسز جو ہیں اوپر جائیں گی، اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی، جو خریداری کرنی ہے کر دو. پھر وہ گھنٹے 2-4 بعد کرتے ہیں، ایک دن بعد کرتے ہیں کہ میں نرم سا ٹویٹ کرنے لگا ہوں، بیان دینے لگا ہوں، آپ نے یہ کر لینا ہے. اربوں خربوں ڈالر کی وہ گیمز ہو رہی ہیں، انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں. چین سے وہ بدلہ لے رہے ہیں، بڑے طریقے سے بدلہ لے رہے ہیں. جاپان اور چین کا جو آئل ہے آبنائے ہرمز سے 90% وہاں سے گزرتا ہے. ان کو بھی وہ تنگ کر رہے ہیں. رات میں ان کو سن رہا تھا، کہہ رہے تھے میں بڑا منتظر ہوں چینی صدر شی جی پنگ سے ملنے کے لیے، اور میں بڑی اچھی ملاقات ہوگی. بھئی ملاقات چینی حکام نے، چینی گورنمنٹ نے آپ کو واضح کر دیا ہے. 3 مرتبہ آپ کے چین کے دورے کی تاریخیں تبدیل ہوئی ہیں کہ آپ امن معاہدہ سائن کیے بغیر بیجنگ نہ اتریں. تو آپ کو امن معاہدے کی طرف بڑھنا چاہیے. پھر رات آپ یہ بھی کہہ رہے تھے میں ایران کے ساتھ جنگ کا حامی نہیں ہوں. بھئی پھر کون ہے ایران کے ساتھ جنگ کا حامی؟ ہم ہیں. ایران خود ہے، کوئی اور ہے. آپ کا جو بغل بچہ ہے، آپ کا جو نجائز بچہ ہے اسرائیل، وہ آپ کی پشتنائی پہ اس نے حملہ کیا نا ٹرمپ صاحب. تو آپ ایک طرف بڑھیں، امن کی طرف بڑھیں. اگر آپ نے جنگ کی طرف بڑھے مزید تو پھر آپ کو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملنا.